ہبا نہان ولاگ سے آج کی مبارک رات شب برات. شب برات کے بارے میں کچھ باتیں بچوں کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے. مبارک رات ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات سے نوازیں اور ہم پہ اپنا کرم کرے. آج نہان صاحب سو چکے ہیں کیونکہ محمد نہان افروز صبح فجر سے اٹھا ہوا تھا اور سارا دن اس کا بہت بیزی اسکیجول تھا، ہمارا بھی تھا. ہبا زینب میں ابھی ہمت آئی تھی جاگنے کی. ہبا آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ کس کی محبت کے لیے جاگ رہے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. شاباش. اصل میں ہبا زینب کو بڑا ہی کریز تھا، مطلب یہ جاگنے کا. یہ جو اسپیشل راتیں ہوتی ہیں جیسے شب معراج گزری تھی، ابھی شب برات ہے، آگے رمضان آنے والا ہے، تو اسے بڑا کریز ہوتا ہے ان نائٹس کا، رات کو جاگنے کا. عبادت کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہمارا ساتھ دیتی ہے، ہم بھی تھوڑی کر لیتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. تو اسکیجول بڑا بزی تھا آج صبح سے. یعنی ہم فجر سے اٹھے آن ورڈ، پھر ان کی ایک اسکول میں پارٹی تھی تو اس کی تیاری، پھر اس کے بعد یہ وہاں پہ بزی ہو گئے، پھر وہاں سے آئے، شام کو میں آفس سے آیا تو شب برات کی ملاقاتیں تھیں. میں نے جانا تھا اپنی سسٹرز کی طرف، یعنی ان کی پھپھو کی طرف. ہم سب فیملی کے ساتھ گئے شب برات کے تحائف کے ساتھ اور ان سے ملاقات کی، دعائیں لی تھیں. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے فیملیز میں، تو اس کی کوشش کی اسے پورا کرنے کی. اس کے بعد پھر مطلب ابھی رات کا کافی ٹائم ہو گیا ہے، تقریباً 1 بجنے والے ہیں. تو نہان صاحب تو بس ہو گئے، تو ابھی ہم جاگ رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شب برات کو سمجھ سکیں، اس کی برکات کو سمجھ سکیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کو منا سکیں. کیونکہ شب برات کی رات کیا ہوتی ہے انشاءاللہ، تب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آسمان پر آ کر انسانوں یعنی مسلمانوں کو کہے، اے مسلمانوں، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، جو کہو گے وہ دوں گا، جو مرضی مانگو، جیسے مغفرت، اسلام کی خدمت، واہ ماشاء اللہ، پھر توبہ کرنا، اور کیا نماز مانگنا چاہیے، پڑھنا. اور کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگ. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دے، اسے بڑھا دے، اسے اور بڑھا دے. ہمیں درود پاک پڑھنے والا کر دے اور ایمان اور ایمان کی پختگی عطا کر اور اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ جی کیا کرتے؟ بہت زیادہ. اور آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. ہم ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم ان سے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت کریں، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی ہر چیز، اپنی ذات سے زیادہ، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنی زمین، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ان ہر چیز سے زیادہ ہم کس سے محبت کریں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہاں، اب یعنی کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے؟ جی کس سے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی. شاباش. اور ان کی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ یعنی ہم ان کے غلام ہونا چاہیے، ہمیں جی ہونا چاہیے. اچھا، ان کی غلام ہونا کیا چیز ہوتی ہے، کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ جیسے غلام کا مطلب بتاؤں؟ ہاں، غلام کا یہ مطلب ہے سردار کی مدد کرنا، کسی انسان کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، یہ ہوتا ہے غلام. غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے
یعنی کہ میں بول رہا تھا نا نعت آگے، تو آپ پوچھ رہے تھے آپ یہ کیا بول رہے ہو، میں تو 5 تن کا غلام ہوں. تو میں نے آپ کو یہ مطلب اس کا بتانے کی کوشش کی تھی. دوبارہ سے بتاتا ہوں، میں تو 5 تن کا غلام ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی 5 ذات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، 5 لوگوں کے بارے میں جو بہت ہی زیادہ افضل ہے. ان میں سے سب سے بڑی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی محبت. اب ان کی محبت یعنی غلامی کیا چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے بولا کہ سچ بولو، نماز پڑھو، تو ہمیں ویسا کرنا ہے. انہوں نے بولا غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرو، تو ہمیں ویسا کرنا ہے. انہوں نے بولا ایک اللہ ہے اور اس کی عبادت کرو، اس کے احکامات کو مانو، تو ہمیں ویسا کرنا ہے. یعنی جو کچھ اللہ وہ بول دیں، انہوں نے بولا، انہوں نے کیا، اسے ماننا غلامی ہے. میں غلام ابن غلام ہوں، یعنی میں بھی غلام ہوں، میرے ماں باپ بھی غلام تھے، میرے بچے بھی انہیں کے غلام ہوں گے، میرے ماں باپ کے ماں باپ بھی انہیں کے غلام تھے. میں غلام ابن غلام ہوں. یعنی ہمیں ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے. یہی غلامی ہوتی ہے. صحیح ہے. پھر آج کی رات اب آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سب سے نیچے والے آسمان پہ آ کے کہتے ہیں کہ اے مومنو، مسلمانوں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے وہ ملے گا. تو ہمیں مغفرت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگنی ہے، ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ ہم نیک کام کریں، اسلام کے لیے خدمت کر سکیں، انسانوں کے لیے کچھ کر سکیں، غریبوں کی مدد کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم مانگیں گے، نعمتیں مانگیں گے، رزق مانگیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی مانگو گے ملے گا. اور ہم نے اور کیا مانگنا ہے؟ روضہ رسول کی زیارت. ملے گی، ہمیں مل جائے گی، انشاءاللہ ملے گی، انشاءاللہ ملے گی. خانہ کعبہ کی زیارت، وہاں پہ حاضری ہم نے مانگنی ہے. اور کس نے دینی ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ اے انسانوں، اے مسلمانوں، جو مانگنا ہے مانگو، میں دے دوں گا. آپ کو یقین اللہ ہمیں دے گا؟ جی، کیسے؟ کیونکہ اللہ ہی نے تو بولا ہے. کیونکہ اللہ ہی نے بولا ہے، یہ میرا یقین ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بولتے ہیں وہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا. الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. آج کی مبارک رات ہے، ہم نے بھی دعا کی، آپ بھی مانگے کچھ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. ہم بھی، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں بھی قبولیت رکھے، اثر رکھے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں. اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ولاگ، نئی ویڈیو کے ساتھ. اور ہبا نیحان ولاگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.